میں رمضان کی آمد ہے اور پاکستان میں رمضان کے آتے ہی جو چیز ساتھ آتی ہے وہ شدید مہنگائی آتی ہے۔ مہنگائی اور بحران کے متعلق اپنا تاثر پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ لوکل پروڈیوس ہوتی ہے، گندم کی، چاول کی، سبزیوں کی، پھلوں کی اور تمام اناج کی، وہاں پہ اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو انشور کر لیا جائے تو بحران اور مہنگائی سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر سرکار صرف سپلائی سائڈ انشور کر لے تو کسی بھی بحران سے بچا جا سکتا ہے، اور اگر ڈیمانڈ سائڈ کو کنٹرول کر لے تو مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا تاثر ہے، یہ ایک ایسا فریم ورک ہے، یہ ایسا اصول ہے جو کہ شاید انسان نے ہزاروں سال پہلے سیکھ لیا تھا، اور جب پچھلے چند سو سالوں میں اکنامکس نے ایز اے فیلڈ آف انویسٹیگیشن اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا تو ماڈرن اکانومکس ماڈل میں بھی اس کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل کے تحت یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ کسی بھی ملک میں جو کسی بھی چیز کی پرائس ہوگی اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کار فرما ہوں گی، اور فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل کے تحت کسی بھی چیز کی پرائس ڈٹرمن ہوگی۔ یہ بات اتنی دفعہ دہرائی تھی کہ ایک دوست نے اس پہ تبصرہ بھی کیا کہ آپ یہ جو ماڈرن گلوبل اکنامک سسٹم میں بننے والے اصولوں کے اوپر تو بہت بات کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ کبھی اسلام کے اندر مہنگائی کو اور بحران کو کنٹرول کرنے کے اوپر بھی تھوڑی سی ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ اسلامک ماڈل آف معیشت کے اندر جو مہنگائی ہے، جو افراط زر ہے یا بحران ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی پیرامیٹر یا کوئی میکنزم موجود ہے یا نہیں۔ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے پچھلے چند دنوں میں میں نے دو لیڈنگ صحافیوں کو اسی موضوع کے اوپر بات کرتے سنا، تو میرا خیال ہے پہلے ان کا پوائنٹ آف ویو میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ ایک طرف حبیب اکرم صاحب ہیں اور دوسری طرف آفتاب اقبال صاحب ہیں۔ حبیب اکرم صاحب نے ہمارا جو ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو ہے اکانومی کا، معیشت کا اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی کو انفورس کرتے ہوئے ریاست کے اوپر اس کا ذمہ ڈالا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل کے تحت ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو انشور کرے، اور موجودہ حکومت میں چاہے چینی ہو، آٹا ہو، گندم ہو، دالیں ہوں، اس سے پہلے ادویات ہوں یا اس سے پہلے بجلی کی پرائس ہو، ان تمام کو انہوں نے ڈیٹیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور مارکیٹ کو صحیح طرح ریگولیٹ نہ کرنے کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے۔ دوسری طرف آفتاب اقبال صاحب نے شاید انسانی تاریخ میں اس پورے بہتے ہوئے جو رو آ رہی تھی اکانومی کی، معیشت کی، اس کے اگینسٹ ایک نیا نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ شاید جس کا کریڈٹ یقینی طور پہ آفتاب اقبال کو دینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے مہنگائی کو اور بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نظریہ قائم کیا ہے، ایک نیا نظریہ مارکیٹ میں پیش کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بنیادی فیکٹر ہے وہ مارکیٹ فورسز نہیں ہے، وہ صارف ہے، وہ کنزیومر ہے۔ اگر کسی بھی چیز کی پرائس بڑھتی ہے تو کنزیومر کو یہ چاہیے کہ اس چیز کو پرچیز کرنا بند کر دے، اس سے جو مارکیٹ میں اس کی پرائس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ ایک ایسا نظریہ جس کو شاید فیوچر کا کوئی اکانومسٹ ٹیسٹ کرے گا اور دیکھے گا یہ ویلیڈیٹ ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں جو اسلام کا پرنسپل ہے، جو فریم ورک ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا، وہ کیا ہے۔ اس دوست کے تبصرے کے بعد تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر کے دور میں معیشت کے محاذ کے اوپر دو فیصلے ایسے کیے گئے جو کہ لگتا یہ ہے کہ مہنگائی اور بحران کو کنٹرول کرنے کے مطمع نظر کے تحت کیے گئے تھے۔ وہ یہ تھے کہ حضرت عمر نے پہلا یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی لوکل ایگریکلچر پروڈیوس ہوگی، اس وقت چونکہ ایگریکلچر اکانومی تھی، سروس اکانومی تو اس طرح تھی نہیں اور انڈسٹری بہت تھوڑی تھی، تو جتنی بھی ایگریکلچر پروڈیوس ہوگی پوری ریاست کی، اس کا 7% ریاست خود بائی کرے گی۔ دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے کہ کسی بھی درہم اور دینار کے اگینسٹ کتنی جو ملے گی، کتنی کھجوریں ملیں گی یا کتنی گندم ملے گی، یہ یہودی کارٹل ڈٹرمن نہیں کریں گے، یہ ریاست ڈٹرمن کرے گی۔ اب آتے ہیں ان دونوں فیصلوں کی تفصیل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی امپلیکیشن کیا تھی۔ دیکھیں پہلا جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ ریاست ٹوٹل آؤٹ پٹ جو ایگریکلچر کی آتی ہے اس کا 7% بائی کرے گی۔ یہ کتنا خوبصورت فیصلہ تھا جس میں آپ نے کیا چیز انشور کر دی، آپ نے ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں انشور کر دی۔ حضرت عمر نے شاید اس وقت کے کسی اکانومسٹ سے پوچھا ہوگا کہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے، تو ان کو بتایا گیا ہوگا شاید کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کا یہ لینڈ مارک ڈیسیژن ہے جس میں انہوں نے سپلائی سائڈ بھی انشور کر دی اور ڈیمانڈ سائڈ بھی انشور کر دی۔ سپلائی سائڈ کیسے انشور کر دی، پہلے کرتے ہیں ڈیمانڈ کیسے انشور کر دی۔ دیکھیں ڈیمانڈ ایسے انشور کر دی کہ جب بھی کوئی کسان اپنی پروڈیوس لگا رہا ہوگا ایگریکلچر آؤٹ پٹ دینے کے لیے، کھیت میں جا رہا ہوگا، تو اس کو پتہ ہوگا
کہ ایک ایسا بائر موجود ہے جو کہ کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کر سکتا اور جس نے لازمی خریدنا ہے اور جو کہ ٹوٹل آؤٹ پٹ کا 7% تو لازمی خریدے گا اور ہر سال خریدے گا۔ اس سے کیا ہوا کہ آپ نے ایک ایسا ہیوج نمبر آف جو بائنگ ہے اس کو انشور کر دیا، جس سے یہ لگے گا کہ ڈیمانڈ تو انٹیکٹ ہوگی۔ اب سپلائی سائڈ پہ آ جاتے ہیں۔ سپلائی سائڈ کیسے انشور ہوگی؟ دیکھیں، جب بھی کسی بھی کموڈٹی کی مارکیٹ میں شارٹیج ہوگی، سپلائی کم ہوگی، اس کی پرائس بڑھے گی، تو ریاست سپلائی بڑھا دے گی، کیونکہ ریاست کے پاس 7% آف دا ٹوٹل آؤٹ پٹ پڑا ہوا ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ آپ نے سپلائی سائڈ بھی انشور کر لی۔ تو حضرت عمر کے اس فیصلے سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور اس چیز کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دونوں کو انشور کرنے کے لیے 7% آف دا ٹوٹل ایگریکلچر آؤٹ پٹ کو ریاست نے خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب آتے ہیں دوسرے فیصلے کے اوپر۔ دوسرا فیصلہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس دور میں یہودی کارٹل بنے ہوئے تھے جو کہ یہ ڈٹرمن کرتے تھے کہ ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا، چاندی اور سونے کے کتنے سکوں کے اگینسٹ کتنی کھجوریں یا کتنا اناج ملے گا۔ تو یہ بھی حضرت عمر نے اسٹیٹ کی اونرشپ میں دے دیا کہ جو پرائس ڈٹرمینیشن آف دی کرنسی ہوگی، اس وقت چونکہ جو کرنسی ہوتی تھی وہ فیٹ کرنسی نہیں تھی، پیپر کرنسی نہیں تھی، وہ ایکچوئل کرنسی تھی جس کے اندر انٹرنزک ویلیو ہوتی تھی۔ سونے اور چاندی کے اندر انٹرنزک ویلیو ہوتی ہے اور وہ ایسٹ بیکڈ کرنسی تھی۔ آج کے روپی کے مقابلے میں، جیسے آج کا روپی ہے، یہ فیٹ کرنسی اس کو کہا جاتا ہے، جس کے اگینسٹ کوئی ایسٹ نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا آپ نے ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی، جو آج کا گلوبل اکنامک سسٹم جس چیز کو سمجھ چکا ہے، اسٹیبلش کر چکا ہے اور جس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ملک کے اندر ایک اسٹیٹ بینک وجود میں آ چکا ہے، ہر ملک کے اندر ایک سینٹرل بینک وجود میں آ چکا ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس چیز کو اسٹیبلش کر دیا کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ریاست کا حق ہے، ریاست یہ فیصلہ کرے گی۔ تو آج کا سینٹرل بینک حضرت عمر کے اسی دور کی شاید ایکسفولیشن ہے جو ہمیں آج نظر آتی ہے۔ تو ان چند گزارشات کے بارے میں، مہنگائی کے بارے میں، ہمارے لیڈنگ صحافیوں کے یہ جو 2 پوائنٹ آف ویو آپ کو نظر آئے، ایک طرف حبیب اکرم صاحب ہیں، ایک طرف آفتاب اقبال صاحب ہیں، اور دونوں پولز اپارٹ قسم کے نظریات پیش کر رہے ہیں اکانومی کے متعلق۔ اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی سوال ہو، یا آپ کو لگے کوئی بات ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے، تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔